اس کے اندر ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر جس وقت آپ مدینہ واپس آئیں گے تو اس وقت یہ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے، لیکن آپ نے صاف لفظوں میں ان سے کہہ دینا ہے کہ تم بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات کے اوپر یقین ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ تمہارے حالات اللہ نے ہمیں بتا دیے، اور آئندہ بھی عن قریب اللہ رب العزت اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر تمہارے حالات کو بیان فرما دیں گے۔ لیکن اس کے اندر ایک لفظ ہے کہ جو منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے، ان کے وہ اعمال ہیں کہ وہ رسول ہو، اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر صبح و شام امت کی اعمال کیا ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، لیکن ان کا یہ استدلال غلط ہے۔ تمام مفسرین نے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کے اعمال مراد لی ہیں، اور کسی نے بھی عرض اعمال کو ثابت نہیں کیا۔ روح المعانی، امام بغوی، امام خازن، جتنی بھی تفسیریں ہیں ان سب نے لکھا کہ اس سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے وہ مراد، ان کے اعمال مراد ہیں، پوری امت کے اعمال مراد نہیں ہیں۔ نمبر 2، یہ روایت بالمعنی ہے، یعنی اجمالی طور پہ اصل جو ترمذی شریف کے اندر روایت ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، پیش ہوتے نہیں ہیں، پیش کیے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پیارے پیغمبر کے سامنے اچھے اعمال اور گناہ والے جو اعمال تھے، برے اعمال تھے، ان کی فہرست پیش کی گئی کہ کون سے اعمال نیک ہیں اور کون سے گناہ والے عمل ہیں، وہ فہرست پیش کی گئی۔ نمبر 3، یہ روایتی منقطع ہے، جو حضرت انس سے روایت کر رہا ہے، حضرت انس سے اس کا سماعی ثابت نہیں ہے، اس کا سماعی ثابت نہیں۔ اگر بالفرض والمحال تمام باتوں کو مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے صبح و شام اعمال کیا ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو کئی قرآن کی آیات اور صحیح حدیث کا کیا ہوتا ہے، رد ہوتا ہے۔ کیسے؟ کل قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام جو مشرکین ان کی وفات کے بعد عبادت کرتے ہیں، وہ کل قیامت کے دن انکار کریں گے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم کیا ان سے عبادتیں کیا ہیں، غافل ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت کل قیامت کے دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں گے، حوض کوثر کا جام ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے، اور کچھ لوگ آئیں گے، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تو وہ آپ کی طرف بڑھیں گے، درمیان سے ایک دیوار، ایک پردہ حائل کیا جائے گا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ یہ تو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس وقت رب تعالیٰ جواب دیں گے کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں کیا کی تھیں، ایجاد کی تھی۔ اگر اس طرح ہو کہ صبح و شام اعمال کیا ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، تو پھر ان کی آپ کو خبر ہونی چاہیے، آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ صبح و شام اعمال پیش نہیں ہوتے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر جس وقت تم مدینہ واپس آؤ گے یہ قسمیں کھائیں گے، اپنے عذر پیش کریں گے، لیکن تم نے ان سے منہ موڑ لینا ہے، کیونکہ یہ ناپاک لوگ ہیں، نجس لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ
جہنم ہے یہ اس لائق نہیں کہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم کا ٹھکانہ ان کو اس لیے دیا گیا کہ جو دنیا کے اندر اعمال کرتے رہے ان اعمال کا بدلہ ہے۔ یحلفون باللہ لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے کہ آپ درگزر فرمائیں، آپ ان کے اوپر راضی ہو جائیں، لیکن آپ اگر بالفرض والمال راضی ہو بھی جائیں رب ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، رب ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ فإن اللہ لا یرضیٰ، تو بے شک اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا عن القوم الفاسقین، ان لوگوں سے جو نافرمان ہیں، جو کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ فاسق کہتے ہیں بہر نکلنے والے کو، بہر نکلنے والے کو۔ الفارۃ فویسقہ، یعنی چوہا اپنی بل سے نکلتا ہے خرابیاں اور فساد برپا کرنے کے لیے۔ تو فاسق کا معنی کیا ہے؟ بیر نکلنا، نافرمانی کرنا، نافرمانی کرنا، یہ نافرمان لوگ ہیں۔ اگر آپ راضی ہو بھی جائیں گے تو اللہ ان کے اوپر کبھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔